ایک نقطہ یہاں اور ٹھہر کر کے سمجھ لیں اعضا کی پیوندکاری کے تعلق سے. ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے. اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی ہے اس کو بدلنا ہے. جہاں تک مردے کا معاملہ ہے, مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے وہاں پلانٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی اجازت ہے چند شرائط کے ساتھ, ابھی بتاتا ہوں. یہ آدھا کی پیوندکاری کا معاملہ ہے. مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے, کڈنی کی جگہ پلانٹ کیا جا سکتا ہے. زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ رکھا جا سکتا ہے, پلانٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی تو بیمار ہے ہی, اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد بھی یہ دوسرا مریض آپ نے بنا دیا, لہذا ایک مریض تو تھا ہی دوسرا مریض بن گیا, لہذا زندہ کی کڈنی نکالنا یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا. لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر, دیکھو کتنی پیاری بات کہی اور کتنا اچھا استدلال ہے, پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی کل شیء مما تداؤون به خیر ففی الحجامہ. سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے. اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے. تو ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال لیا جاتا ہے. اس حدیث کو اگر وسعت دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونیٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں. اور یہ ایک طریقے کا ایثار ہوگا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقے کا ایثار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہذا زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے, ناجائز ہے. ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب متبرع کو, یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا گردہ ڈونیٹ کر دیا ہے, اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی. اچھا دوسرے آدمی کو اگر دے دیا جائے تو قرآن کی تلاوت کرے گا, نیکیاں کرے گا, ایک اچھی چیز ہوگی. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا, ایک چیز کم کر دینا, یہ کہ مسئلہ تو نہیں ہے, اور مسئلہ حرام ہے اسلام میں. جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندا نے کیا کیا تھا, دل چیر کر کے نکال لیا تھا. منہ میں ڈال کر کے دل کو چبا کر کے جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے تھوک دیا, ناک کاٹ لیا تھا, آنکھیں نکال لی تھی. تو یہ آنکھیں نکالنا, ناک کاٹ لینا, دل چیر کر کے نکال لینا, یہ در حقیقت مسئلہ ہے, اور مسئلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک متبرع نے جس نے کڈنی ڈونیٹ کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی نکالنا مسئلہ تو نہیں ہے. اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا, وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کہ بعض, یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیے, یہ اسلام کے قوانین میں بڑی زبردست لچک ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورا شام انہوں نے فتح کیا, انہی کے کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے. ایک جگہ ایسا ہوا, کلیجہ تھام کر سنیے, میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا, اور حضرت عمر ابن عاص کے بھائی حضرت ہشام ابن ابی العاص وہ شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے. اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے, وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یہ ممکن نہیں تھا. شہید ہو گئے, بھائی کو انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا. تمام صحابہ ششدر ہیں, حیران ہے کہ اب کیا کیا جائے. سامنے کمانڈر ان چیف کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے, شہید ہو کر کے گر گئے ہیں. اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے ان کو اوپر سے گزرنا پڑے گا, اب کیا کیا جائے. کمانڈر ان چیف نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کی لاش پر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اللہ اکبر.
کیسے لوگ تھے سبحان اللہ سے. اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. کلیجہ کانپ اٹھتا ہے, کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں, اور صحابی ہے کہ قائد اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کے کمانڈر ان چیف کا گر گیا ہے اور قائد کا حکم ہے کہ گھوڑے دوڑا دیے جائے, لاؤ رک جائے. گھوڑے دوڑا دیے گئے, اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت عمر بن عاص نے ان کی تدفین فرمائی. تو ایک چیز آج کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا, یہ تو مسئلہ ہے, لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا. آپ نے اس لاش کے اوپر گھوڑے دوڑانے کا حکم کیوں دیا؟ کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت اس بات کی بین دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے. اجماع صحابہ ہے یہ. عام حالات میں جو چیز جائز نہیں, مخصوص حالات کے اندر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. لہذا مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی کو نکالنا جو عام حالات میں مسئلہ ہے, مخصوص حالات کے اندر اس چیز کا جواز ہے. یہ تو اعضا کی پیوند کاری کا معاملہ تھا, پیوند کاری کی جا سکتی ہے, بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے, کڈنی پلانٹیشن کیا جا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عضو بدن میں دو ہوں. اب دل ہے ایک ہی ہے نا, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہے, ایک ہی دل ہے. اب ایک دل نکال لیا جائے تو آدمی مر جائے گا. دو اگر عضو ہیں, ایک کو نکال لیا جائے تو یہ چلنے جیسا ہے, ایک ہی عضو ہے, اس کا جواز نہیں. اور یہیں پر ایک نقطہ ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی, پریگنینٹ تھی, وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی, اور جب اس کو اسٹریچر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جایا گیا تو عورت مر چکی تھی. لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ بھی زندہ ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا جائے. جو چیز عام حالات میں جائز نہیں, خاص حالت کے اندر وہ چیز جائز ہوگی, بچہ نکال لیا جائے. یہ نقطہ ملا. تو فتداو ولا تداو بحرام, یہ امام ابی داؤد جو اس حدیث کو کتاب الطب میں لائے ہیں, اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہیں.